ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جیسے کلاس میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، الگ الگ سبجیکٹ پر پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا یونٹ جو ہوتا ہے وہ قرآن کے بارے میں ہوتا ہے، دوسرے یونٹ میں ہم کلام سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں، پھر تیسرے میں ہم سبق پڑھتے ہیں آج کا، دعا بھی سیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان تو نیت اللہ۔ کریں کہ انشاءاللہ دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھیں اور انشاءاللہ یہ انعام پائیں۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ جب دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب پائیں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، کتنا؟ 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے والا ہو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی عادت بنائیں، 313 سے اسٹارٹ کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی اس کو بڑھاتے جائیں۔ آج 313 مرتبہ پڑھیں، ایک مہینے تک لگاتار 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ 500 پر آ جائیں، پھر آہستہ آہستہ 1000 پر آ جائیں، اس طرح بڑھاتے رہیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں اور یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے۔ جی، آپ کا نام؟ سید ایشان علی ترمیزی۔ سید ایشان علی ترمیزی، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد اکاشہ زاہد۔ اوکاشا زاہد، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد اویس رضا۔ محمد اویس رضا، ماشاءاللہ، میرے ہم نام ہیں۔ جی، آپ؟ سید شایان علی ترمیزی۔ سید شایان علی ترمیزی، ماشاءاللہ، آپ بھی سید ہیں ماشاءاللہ۔ دو سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں بھائی تو نہیں ہیں آپس میں؟ کزن۔ دونوں سید زادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی لیں گے۔ اور اپنی کلاس میں جو مختلف یونٹس ہیں، تو مختلف یونٹس میں سے جو پہلا یونٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا یونٹ ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، پہلا یونٹ ہے قرآن نالج۔ قرآن نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود ایک سورت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان معلومات کو غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، یاد کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت، نیکی کی بات آگے شیئر کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو آپ کی بات سن کے آگے پہنچائے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ثواب جاریہ کا ایک طریقہ ہے یہ، علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ تو یہ علم کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ آج قرآن نالج میں ہم قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے حاقہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ حاقہ۔ سورہ حاقہ، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 29۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورہ حاقہ کے بارے میں آج معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں اس کی میننگ جانتے ہیں۔ اس کا معنی ہے وہ ہے یقینی طور پر واقع ہونا، ایسی چیز جس کا 100% کنفرم ہونا، مطلب جس کا یقینی ہو کہ بھئی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں حاقہ۔ قیامت کے دن کا ایک نام حاقہ بھی ہے۔ قیامت کے دن کا ایک نام کیا ہے؟ حاقہ۔ اور قیامت یہ کنفرم ہے کہ ہونی ہی ہونی ہے، اس لیے اس کا معنی حاقہ بھی ہے۔ اور کیونکہ یہ صورت اسٹارٹ جو ہوتی ہے لفظ حاقہ سے ہوتی ہے، اسٹارٹ کا اس کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ حاقہ۔
اس لیے بھی اس صورت کا نام حاقہ ہو سکتا ہے. اور اس صورت میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس صورت میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کچھ پچھلی قوموں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا انجام کیا ہوا. پچھلی قوموں میں سے جو ایمان نہیں لائے ان کا کیا انجام ہوا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. اور پھر سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے. تو پیارے بچوں کتنی پیاری صورت ہے, کتنی سبق آموز صورت ہے. ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے, قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا. جیسا کہ اس میں خود فرمایا اللہ پاک نے اس صورت میں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو ہم بہت سارے لوگوں کے کلام پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں جس میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ہمیں اللہ پاک کا کلام بھی پڑھنا چاہیے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیے, ہمیں آخرت میں کیا کیا انعامات ملنے ہیں, آخرت میں کیا ہونے والا ہے, ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک میں ملیں گی. تو ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. جی تو پیارے بچوں یونٹ تھا ہمارا قرآنک نالج جس میں ہم نے سورہ حاقہ کے بارے میں جانا کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے اور اس کی میننگ کو بھی جانا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آئیں نعت پڑھیں. اس میں انشاءاللہ ہم نعت بھی پڑھیں گے, نعت سنیں گے بھی. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سے نعت خواہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کا اسم شریف؟ محمد حسین رضا تاری. محمد حسین رضا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حسین رضا موجود ہیں اور ہمیں بہت ہی پیارے کلام سنائیں گے. آج سنتے ہیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں. انشاءاللہ مل کر سنیں گے اور جھوم کر سنیں گے, سمجھ کر سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو سمجھ میں نہیں آئے گا آخر میں ہم اس کے مشکل الفاظ کی میننگ بھی سمجھیں گے اور خلاصہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی تو تیار ہیں کلام سننے کے لیے؟ جی حسین بھائی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر خزانے جاتا
को आते जाते अपना मतलब भी जो बन जाता मुकद्दर से बाकी अपना मतलब भी जो बन जाता मुकद्दर से बाकी हश्र में आपके कदमों से उठाए जाते सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम हमने सुनने की सआदत हासिल की। अब इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। कुछ मुश्किल वर्ड्स थे इसके जिनकी मीनिंग अगर आपको मालूम है तो आप बताएं, नहीं तो इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इस कलाम में आया सूए तैबा। ये सूए तैबा से क्या मुराद है? सूए तैबा यानी तैबा की जानिब, तैबा से मुराद मदीना पाक। जी, ज़माने जाते यानी ज़माने से मुराद यहाँ पर लोग हैं। यहाँ ज़माने से मुराद ज़माने जाते हैं यानी लोग जाते हैं। अच्छा, एक शेर हमने ये भी सुना कि भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने। गमो आलाम से क्या मुराद? तकलीफ। अपनी तकलीफ़ आलाम अपने भूल जाते थे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब देख लेते थे आते जाते। तो सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब भी कोई तकलीफ़ कोई गम होता था प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेते थे तो उनकी सारी गम व तकलीफ़ वो भूल जाते थे। अपना मदफन भी जो बन जाता मुकद्दर से बकी। मदफन से क्या मुराद है? मदफन से क्या मुराद है? कबर। यहाँ दुआ कर रहे हैं कि अपना मदफन भी जो बन जाता मुकद्दर से बकी। तो क्या होता अगर अपना मदफन बकी बन जाता? तो हशर। हशर से क्या मुराद है? मैदान क़यामत, हशर क़यामत के दिन। तो कह रहे हैं कि हशर में आप के कदमों से उठाए जाते, क्योंकि अगर बकी वाले जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी कब्र से जब बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सबसे पहले दो सहाबा कराम होंगे खुलफाए राशिदीन में से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के साथ कब्र से बाहर तशरीफ़ फरमा होंगे। इसके बाद जो अपनी कब्रों से निकलेंगे वो सबसे पहले कौन निकलेंगे? अहले बकी। कौन निकलेंगे? अहले बकी। तो यहाँ यही एक तमन्ना की जा रही है, दुआ की जा रही है कि अपना मदफन भी जो बन जाता मुकद्दर से बकी, हशर में आपके कदमों से उठाए जाते। कि हशर में जब प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ फरमा होते तो उनके बाद प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से हम भी उठाए जाते। तो ये भी एक तमन्ना है। तो ये बहुत ही प्यारा एक खूबसूरत दुआओं पर मबनी और तमन्नाओं पर मबनी एक बहुत ही प्यारा कलाम था जो हमने सुनने की सआदत हासिल की। अगर कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मालूम कर सकते हैं। माशाल्लाह कलाम समझ में आया, समझ कर सुनने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। समझ कर मुकद्दर, मुकद्दर से मुराद तकदीर, जो मुकद्दर में लिख दिया जाता। जैसे मुकद्दर से मुराद यही ना कि तकदीर में अगर ऐसा लिख दिया जाता तो फिर ऐसा होता। किस्मत। किस्मत एक तरीके से ये कह। ये मुश्किल वर्ड्स थे जो जिनकी हमने मीनिंग जानी। अगर और भी कोई हैं तो मालूम कर सकते हैं। जैसे हशर भी हमने सुन लिया। बकी से मुराद तो सबकी तमन्ना है कि अल्लाह पाक हम सबको बकी अता फरमाए। बकी ये एक कब्रिस्तान का नाम है, जन्नतुल बकी। ये प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल कदमैन में, प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ कदम शरीफ है उसी सीध में जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। अल्लाह पाक हम सब को जन्नतुल बकी मदफन अता फरमाए, ईमान और आफ़ियत के साथ प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में शहादत की मौत नसीब फरमाए। आमीन। जी तो चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है दुआ। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों यूनिट है दुआ का, जिसमें हम एक दुआ सीखते हैं। प्यारे बच्चों एक ऐसा काम जो हम सब की लाइफ का हिस्सा है वो है पानी पीना। पानी हर कोई पीता है और पानी पिए बगैर बहुत कम मिकदार है, बहुत कम टाइम के लिए हम ज़िंदा रह सकते हैं, बहुत कम दिन है।
اگر ہم پانی نہیں پی کے اگر دن گزاریں گے تو زندگی اتنی نہیں جی سکیں گے. ظاہر سی بات ہے پانی ہماری زندگی کا حصہ ہے اور زندگی کے لیے ضروری ہے. تو پانی پینے کی دعا تو ہم یاد نہیں کریں گے, وہ تو سب بہت آسان دعا ہے, سب کو یاد ہوگی. پانی پینے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, پانی پینے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک بہت ہی آسان دعا جو آج ہم سنیں گے وہ ہے پانی پینے کے بعد کی دعا. پانی پینے کے بعد کی دعا. جی, پانی پینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ پانی پینے کے بعد یہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھیں گے؟ یہ بھی بہت آسان ہے. اصل میں یہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں پانی کی نعمت عطا ہوئی اور ہم نے پانی پیا, تو نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. تو اگر ہم یہ چاہیں الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے. تو یہ ہے پانی پینے کے بعد کی دعا. جی بتائیں, پانی پینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. پانی پینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. جی, اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا یونٹ دعا کا, جس میں ہم نے سنا کہ پانی پینے سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, مگر پانی پینے کے بعد ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. جی تو پیارے بچوں, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف, جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں, اب یونٹ ہے ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے انشاءاللہ اس کے کون سے پیج کی ریڈنگ کریں گے. اس میں ہم ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ سمجھتے بھی ہیں. ہم نے پچھلے پروگرامز میں اسی یونٹ میں ہم نے ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی پڑھا, ہاتھ ملانے کے آداب پڑھے, اور بھی گھر میں آنے جانے کے مدنی پھول ہم نے پڑھے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سرما لگانے کے مدنی پھول. آج ہم پڑھیں گے سرما لگانے کے مدنی پھول. اس کے پیج نمبر 63 پر ہے. پیج نمبر 63 نکال لیں. جن کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں, www.dawatislami.net پر یہ کتاب موجود ہے. آپ ابھی چاہیں تو ابھی کھول لیں, ابھی کتاب نکال لیں. انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ کتاب کھول کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ بھی ریڈنگ کریں یا ریڈنگ سنیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پیج نمبر 63 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول. سرما لگانے کے کتنے مدنی پھول ہیں؟ 4. اور یہاں بچے کتنے ہیں؟ 4. تو سب ایک ایک مدنی پھول کی ریڈنگ کریں گے. جی سٹارٹ کریں. تمام سرما میں بہتر سرما اسمد ہے, یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے. گڈ. تمام سرموں میں بہتر سرما کون سا ہے آج ہم نے سنا؟ اس میں اس کو لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو لگانے سے یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے. جن بچوں کے گلاسز ہیں, نمبرز ہیں, ان کو چاہیے کہ روزانہ اس میں سرما لگائیں. انشاءاللہ یہ آپ کی نگاہ کو روشن کرے گا اور آپ کی پلکوں کو اگاتا ہے. جی نیکسٹ. پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں, اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے, اور زینت مقصود نہ ہو تو کڑاہٹ نہیں. جی, پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت, یعنی زینت مطلب کہتے ہیں سجاوٹ کی نیت سے, خوبصورت لگنے کی نیت سے, اپنے آپ کو خوبصورتی کی نیت سے, زینت کی نیت سے اگر آپ سرما لگاتے ہیں تو یہ مکروہ ہے مرد کے لیے, اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہیت بھی نہیں ہے. جی نیکسٹ. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. جی, سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم سونے لگیں سرما استعمال کریں. انشاءاللہ سنت میں عظمت ہے, سنت پر عمل کریں گے ثواب بھی ملے گا اور بھی بہت سارے فائدے ملیں گے. جی نیکسٹ. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. جی, سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقے ہیں, یعنی 3 طریقے سنے گئے ہیں. ہم تینوں طریقے سن لیتے ہیں. جی. کبھی دونوں آنکھوں میں تیل سلائیاں, کبھی دائیں آنکھ میں تیل اور بائیں میں 2. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگا لی, مطلب جو جس سے سرما لگاتے ہیں اس کو سلائی کہتے ہیں.
کبھی دونوں آنکھوں میں 3 مرتبہ لگا لی، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو کبھی ایسا ہے کبھی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں آنکھ میں 2 لگا لی، مطلب سیدھی میں 3 اور الٹی کی طرف 2 لگا لی. تو کبھی تیسرا کیا پوائنٹ ہے؟ تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 بار 2 اور پھر آخر میں ایک سلائی باری دونوں آنکھوں میں لگائے. جی یہ بھی ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی دونوں آنکھوں میں 2 سلائیاں لگا لی، پھر ایک سیدھی آنکھ میں اور ایک الٹی آنکھ میں. تو یہ طریقے 3 طریقے جو بیان کیے گئے ہیں، ان تینوں طریقے آپ کو بتا دیے. آپ چاہیں تو کوئی سے بھی طریقے پر عمل کر سکتے ہیں. سرمے میں سب سے بہتر سرما کون سا ہے؟ اسمت کا سرما. جی تو پیارے بچوں، یونٹ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے سرما لگانے کے متنی پھول پڑھے، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ اسمت کا سرما سب سرموں میں بہتر سرما ہے اور اس سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور پلکیں اگتی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سرما لگانا کب سنت ہے؟ سوتے وقت سنت ہے. اور سرما لگانے کے 3 منقول یعنی بیان کردہ طریقے بھی ہم نے سنے. جی تو یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق. اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو یونٹ ہے ہمارا بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. دونوں سے سوالات کیے جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ نمبر حاصل کرتی ہے، زیادہ جوابات دے کے. جی تو چلتے ہیں سوالات کی طرف. تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ. جی پہلا سوال ٹیم مکی سے. سوال نمبر 1، 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس میں کتنے سجدے ہوں گے؟ 4 سجدے. جی تھوڑا سوچ کے جواب دیا ہے، 4 سجدے، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ٹیم مدنی سے سوال ہے، آسمانی کتاب توریت کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا جواب بھی درست ہے. یہ تھا ہمارا یونٹ بچوں کے سوالات. ان سوالات اور جوابات کے ذریعے بھی ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے ہی ہم اس یونٹ کو کرتے ہیں، بچوں سے سوالات کرتے ہیں. آپ بھی اپنے گھر میں ایک ٹیم بنا لیا کریں، کچھ لوگ ٹیم مکی کی طرف ہو جائیں، کچھ بچے ٹیم مدنی کی طرف ہو جائیں، پھر دیکھیں آپ کو جواب آتا ہے نہیں آتا، کون سی ٹیم جیتتی ہے، ٹیم مکی یا ٹیم مدنی. یہاں تو دونوں ٹیموں نے درست جواب دے دیے ہیں اور دونوں ٹیمیں سارے نمبر حاصل کر چکی ہیں. جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پروگرام اگر آپ سے تھوڑا مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یوٹیوب پہ کرش مدنی چینل کے نام سے چینل موجود ہے، وہاں ہمارے کلاس روم کے آپ کو سارے ایپیسوڈز مل جائیں گے. وہاں جا کے ایپیسوڈز بھی دیکھیں، یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کرش مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.